السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی رب المشرقین ورب المغربین، الصلاۃ والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلى آلہ واصحابہ الذین قاموا بنصرۃ الدین القویم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن شریف کی ایک مختصر سی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو اچھا کام کرے مرد ہو یا عورت اور وہ ہو مومن، تو ضرور ہم اس کو اچھی زندگی جلائیں گے، اچھی زندگی جلائیں گے۔ نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور آگے والے جز کے اندر نیک عمل کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت، لیکن ایمان ضروری ہے، بغیر ایمان کے کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اور آگے والا جو جملہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو لفظ یہ 2-3 لفظ آئے ہیں، یہ ماقبل کی جو عبارت ہے، عالم حضرت علماء حضرات سمجھ رہے ہیں کہ یہ ماقبل عبارت ذوالحال بن کر کے وَهُوَ مُؤْمِنٌ اس کا حال بن جاتا ہے، یعنی اے مومن مسلمانوں، تم نیک عمل کرو، لیکن تمہارا نیک عمل قابل قبول اس وقت ہوگا جب تم دار ایمان کے اندر رہ کر کے نیک کام کرو گے۔ اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ رب قرآن میں فرماتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ یہ تاکید کا صیغہ ہے، جس میں رب فرما رہا ہے ضرور ہم اس کو جلائیں گے۔ کیسے جلائیں گے؟ حیاتاً طیبہ، اچھی زندگی جلائیں گے۔ اور اچھی زندگی کیسے جلائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی مومن مسلمانوں کو نیک کام کے ذریعے سے انہیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا، اور انہیں شیاطین کے وسوسہ سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے گا، اور انہیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا، اور حلال کے رزق کے اندر اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے گا، اور حرام کی غذا میں رب تبارک و تعالی انہیں نفرت دلائے گا۔ دنیاوی زندگی یہ ہوئی۔ اب اس
قرآن کی آیت کے اندر رب نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اچھی زندگی جلائیں گے، یہ اچھی زندگی حیاتاً طیبہ رب نے قرآن میں فرمایا۔ یہاں زندگی سے مراد مطلق زندگی ہے، اور عربی کا قاعدہ ہے المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، چاہے وہ دنیاوی زندگی ہو، چاہے وہ قبر کی زندگی ہو، چاہے عالم دنیا ہو، چاہے عالم برزخ ہو، چاہے عالم آخرت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے اے مومن مسلمانوں، اگر تم نیک اعمال کرو گے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، دنیا میں تمہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، چاہے دنیا کا وزیر اعلیٰ NRC کو لگا دے، چاہے وہ CAA کو لگا دے، چاہے وہ NPR کو لگا دے، کسی بھی طریقے کے قانون لے کر کے آئے، اے مومن مسلمانوں اگر تم نیک اعمال کرو گے، رب فرما رہا ہے ہم تمہیں اچھی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، سکون قلب والی زندگی عطا فرمائیں گے، اور تمہیں اطمینان اور سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں رہ کر کے تم گناہوں سے دور رہو گے، دنیا میں اندر رہ کر کے تم اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرنے والے ہوگے، اور جب تمہاری دنیا سے رخصتی کا وقت آئے گا اور اس وقت یہ عالم ہوگا جس کے بارے میں کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ایک اللہ کا محبوب بندہ جب اس کا دنیا سے رخصتی کا وقت آیا، حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام اس کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے اے دنیا کے عابد، اے متقی پرہیزگار انسان، میرا تجھ سے تھوڑا کام ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ رب نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، میں تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ نیک انسان، پرہیزگار انسان حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں بس اسی کے انتظار میں ہوں، اسی کے انتظار میں ہوں، اور مجھے دنیا کے اندر رہ کر کے اگر میرے دل کے اندر تڑپ ہے، اگر میرے دل کے اندر محبت ہے تو اپنے یار حقیقی سے محبت ہے۔ یہی میرے دل میں تڑپ ہے کہ کب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مل جاؤں، رب کی ملاقات کا مشتاق ہوں، اور کوئی کچھ مجھے نہ چاہیے، اسی کے انتظار میں ہوں۔ اے ملک الموت، آپ کا آنا مبارک، آپ آئے، میں اسی کا منتظر ہوں۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام فرماتے ہیں جو کام تجھے کرنا ہے وہ کر لے، رب نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ اے ملک الموت اسرائیل علیہ السلام، جب تو کسی میرے محبوب بندے متقی پرہیزگار انسان کے پاس جائے تو پہلے اسے کہہ دینا کہ رب کا حکم ہے، میں تیری روح قبض کرنے والا ہوں، جو تجھے کام کرنا ہے وہ تو کام کر لے۔ وہ عابد، متقی پرہیزگار، نیکیاں کرنے والا شخص عرض کرتا ہے اے حضرت اسرائیل علیہ السلام، مجھے اور میرا کوئی کام نہیں ہے، میرا یہ کام ہے کہ میں جب دنیا سے رخصت ہوں تو اس حال میں رخصت ہوں کہ میری روح جب قبض ہو تو حالت سجدہ میں قبض ہو، حالت سجدہ میں میری روح قبض ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس سے فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے، تو وضو کر لے، سجدے کی حالت میں تو سجدے کے اندر چلا جا، میں تیری روح کو قبض کر لیتا ہوں۔ جب وہ متقی نیک شخص وضو کرتا ہے، حالت سجدہ میں ہے، ادھر سے اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ کیا ثابت ہوا؟ دنیا کا عام انسان اپنی اولاد کی فکر رکھتا ہے، دنیا کا عام انسان اپنی جائیداد کی فکر رکھتا ہے، دنیا کا عام انسان اپنی پراپرٹی کی فکر رکھتا ہے، لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اگر فکر رکھتے ہیں تو اپنے حقیقی محبوب کی ملاقات کی فکر رکھتے ہیں۔ وہ اگر مشتاق ہوتے ہیں تو رب کائنات کے دیدار کے مشتاق ہوتے ہیں۔ اور وہ شخص جب حالت سجدہ میں تھا، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس کی روح قبض کی۔ کیا ثابت ہوا کہ دنیا سے رخصتی کا وقت، دنیا سے جانا یہ عام انسان کے لیے غمی کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے محبوب بندوں کے لیے وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم اللہ والوں کے پیچھے عرس مناتے ہیں۔ یہ علماء حضرات کا اجتماع ہے،
عرس بنا ہے۔ عرس عربی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی ہوتی ہے شادی اور خوشی۔ کیوں؟ جس دن وہ بزرگ نیک کام کرنے والا متقی پرہیزگار انسان دنیا سے گیا، اس دن ہم عرس مناتے ہیں۔ کیونکہ عام انسان اگر دنیا میں جاتا ہے تو وہ اس کے گھر والوں کے لیے غمی کا دن ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندے جس دن روانہ ہوتے ہیں، وہ دنیا تو بھلے تھوڑی دیر کے لیے اس کو غم سمجھ لے، لیکن اللہ کے محبوب بندوں کے لیے وہ خوشی کا دن ہوتا ہے، اس لیے ہم ان کے پیچھے عرس منعقد کرتے ہیں۔ اور یہ محفل جس کو ہم نے سجایا ہے، یہ کوئی بیکار عمل نہیں ہے۔ اور میں نے قرآن شریف کی ایک آیت کی تفسیر میں پڑھا تھا، مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اسی آیت کی تفسیر میں نے پڑھا تھا کہ اللہ والوں، اللہ کے محبوب بندے اور اللہ کی نشانیاں، ان کی تعظیم کرنا یہ دوسری عبادت سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ تفسیر صوفیانہ، تفسیر ابن عربی رحمت اللہ علیہ، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ دوسری عبادت سے افضل اور اعلیٰ، اور وہ بھی کیسے کہ نماز پڑھیں گے، یہ نماز بدن کا تقویٰ، روزہ بدن کا تقویٰ، اور حج بدن کا تقویٰ، لیکن اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ دل کا تقویٰ ہے۔ تو جس طرح دوسرے اعضاء سے دل کو مقام اور مرتبہ حاصل ہے، اسی طرح دوسری عبادتوں سے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا، اس کو وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ صوفیان اعظام کے نزدیک وہ کیسے؟ قرآن کی آیت مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے۔ شعائر اللہ جس کی معنی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے یا اللہ کی نشانیاں 4 چیزوں کو گنایا ہے، اور ان میں سے پہلا شخصیات، اللہ کے محبوب بندوں کی ان کا ادب کرنا، تعظیم کے لیے کھڑا ہونا، یہ بھی اللہ کی نشانی۔ اور جب ہم اللہ کی نشانی کی تعظیم کریں گے تو ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ یہ شخصیات۔ دوسرے نمبر اوقات، وقت کی تعظیم اور ادب کرنا۔ کون سا وقت؟ وہ وقت جس وقت کے اندر اللہ اور اس کے پیاروں کا ذکر کیا جائے، اس وقت کا ادب اور اس کی تعظیم کرنا۔ جیسے یہ محفل میلاد، اس کے اندر ہم نے جشن غوث اعظم بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سجایا اور انعقاد کیا ہے۔ تو جس وقت کے اندر ہم بیٹھے ہیں، اس وقت کے اندر محفل پاک جب تک جاری اور ساری رہے گی، ہم اندر بیٹھے ہیں اور اس کا ادب اور اس کی تعظیم کریں گے، تو قسم خدا کی یہ بھی اللہ کی نشانی کی تعظیم کرنا ہوا۔ اور قرآن فرماتا ہے جو اللہ کی نشانی کی تعظیم کرتا ہے تو اللہ کی نشانی کی تعظیم کرنا یہ دلوں میں تقویٰ پیدا کرتی ہے۔ تو یہ محفل میلاد قسم خدا کی یہ ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہیں، تقویٰ پیدا کرتی ہیں۔ رب قرآن میں فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ مومن مرد یا عورت نیک کام کرے گا مومن ہو کر کے، رب فرما رہا ہے ضرور ضرور ہم اس کو اچھی زندگی جلائیں گے۔ آج ہم لوگوں کو دنیا کا خوف ہے۔ کیوں خوف ہے؟ کیونکہ ہم نیک کام نہیں کر رہے۔ اگر نیک کام کرتے تو ہمیں دنیا کا خوف نہیں ہوتا، صرف رب کا خوف ہوتا۔ ہم نیک کام نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں NRC کا بھی ڈر ہے، CAB کا بھی ڈر ہے،
CAA کا بھی ڈر ہے. کیوں ڈر ہے؟ کیونکہ ہمارے دلوں سے خوف خدا نکل گیا ہے. خوف خدا اگر ہمارے دلوں میں ہوتا، قسم خدا کی یہ قرآن ہمیں جھنجھوڑ کر کے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نیک اعمال کرتے رہو گے تو دنیا کی کسی چیز کا تمہارے دل میں خوف اور کسی چیز کا غم نہیں ہوگا. اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ مومن کے دل میں اگر ڈر ہونا چاہیے تو رب کا ڈر ہونا چاہیے. رب کا ڈر ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا کا ڈر ہونا چاہیے. ہم لوگ نیکیوں سے دور جا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے علماء حضرات کے مجموعہ میں حدیث کا ترجمہ سنا رہا ہوں کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو یا تو وہ مومن ہوگا یا غیر مومن. اور پھر مومن بھی دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک تو مومن نیکوکار اور ایک مومن بدکار. اب جیسی روح ویسے فرشتے. اگر مومن متقی پرہیزگار انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مومن مسلمان کا انتقال ہوتا ہے، جب مومن مسلمان متقی پرہیزگار انسان کا انتقال ہوتا ہے اور جب اس کو قبر کے قریب لایا جاتا ہے تو قبر اس کو مبارکبادی پیش کرتی ہے کہ مبارک ہو تجھے، میں تیرا گھر ہوں، تیرے لیے میں تیار ہوں، تیرا آنا مبارک، تیرا مجھ سے ملنا مبارک. جب اس کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو پھر جہاں تک اس مومن بندے کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک کے لیے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے اور قبر کے اندر اس کے لیے جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور مومن سکون اور چین کے ساتھ اندر آرام کرتا ہے اور ادھر سے رسول اللہ کا دیدار ہوتا ہے. مصطفیٰ کو وہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتا ہے. اور جب ایک بدکار انسان کا انتقال ہوتا ہے، زمین اسے کہتی ہے تو مجھ سے دور ہو جا، تیرا یہاں آنا کوئی مبارک نہیں، میں کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہوں، ٹھہر جا، میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں. جب اس کو قبر کے اندر ڈالا جاتا ہے تو روایتوں کے اندر آتا ہے 70 سانپ اس پر مسلط کر لیے جاتے ہیں جو اس کو ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں. اگر وہی سانپ دنیا میں اگر پھونک مار دے تو روئے زمین، پوری زمین اندر سے گھاس اگانا بند کر دے، ساری زمین بنجر ہو جائے. وہ ایک سانپ اگر زمین پر پھونک مار دے، وہ سانپ قیامت تک اس بدکار انسان کو ڈستے رہیں گے. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ دنیا میں رہ کر کے ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے. جب نیک اعمال کریں گے قسم خدا کی ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور قبر کے اندر جو کہ عالم برزخ ہے وہاں جنت کا بستر ہمارے لیے بچھا دیا جائے گا. اور جب قیامت کا دن ہوگا، جب اخروی زندگی کی ابتدا ہوگی تو اس وقت رب کی بارگاہ میں منادی ندا دے گا، طبتم علیکم سلام علیکم، طبتم سلام علیکم. فرشتے کہیں گے تم پر سلام رب کی جانب سے، اور ان کو ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا اسے مجدہ سنایا جائے گا اور اس کے لیے نور کے ممبر بچھا دیے جائیں گے. کیا ثابت ہوا؟ اگر اس آیت کے تم لوگ مصداق بن جاؤ گے قسم خدا کی تمہارا عالم دنیا بھی سنور جائے گا، تمہارا عالم برزخ بھی سنور جائے گا، تمہارا عالم آخرت بھی سنور جائے گا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.